عبادات لے لیں، عبادات میں سے کسی ایک عبادت کا ذکر پوری تفصیل سے نکال کے دے دیں، نہیں۔ معلوم یہ ہوا قرآن مجید اگر اس طرح ہدایت دینے پہ آتا کہ صرف قرآن کافی، اللہ کبھی نبیوں کو نہ بھیجتا۔ انبیاء اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کے اعمال سے، ان کی حرکات و سکنات سے اللہ کا دین بنتا۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ السلام کے دین نے تو رہنا تھا قیامت تک۔ اب قیامت تک دین نے رہنا تھا تو قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بنیاد کے لیے کس شے کو ہم اپنے لیے مرکز ہدایت بنائیں، مرکز و محور ایمان بنائیں، مرکز و محور عبادت بنائیں۔ عبادت کا طریقہ تو قرآن میں ہے نہیں، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، آپ نے حج ایسے کرنا، ذکر ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے، بس کہہ دیا کرو، کیسے کریں پتہ ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ساری عبادات ہمیں اگر ماننی پڑے گی تو جاننا ہوگا کہ عبادات کا طریقہ اللہ نے اگر سکھایا ہے تو وجود مصطفیٰ کے ذریعے سکھایا۔ اب دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات سمجھ لیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر پہلے کیا اور رسول کی اطاعت کا ذکر بعد میں کیا، اور آگے کیا فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمْ، سورہ انفال میں ضمیر واحد کی فرمایا لوگوں یہ جو وَلَا تَوَلَّوْا، اگر ضمیر سنیں عنہ یعنی اس سے روگردانی نہ کرو، ذاتیں دو ہیں ضمیر ایک۔ فرمانا یہ چاہتا ہے لوگوں اگر تم نے عبادت میری کرنی تو عبادت کا طریقہ تمہیں وجود مصطفیٰ سے ملے گا، مرکز و محور مصطفیٰ سے ملے گا، ایمان کے مرکز سے ملے گا۔ تو ہدایت کا جو مرکز ہے وہ اللہ نے قرآن نہیں بنایا، وجود مصطفیٰ بنایا۔ قرآن مصطفیٰ کے پیچھے جو حرکت، جو قول، جو فعل، جو عادت تاجدار کائنات سے سرزد ہوگی قرآن اس کو اپنا سبجیکٹ بناتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو حتمی اور قطعی طور پہ سورہ نساء میں بیان کر دیا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آج رسول کی اطاعت کی۔ اب یہاں لفظ یطیع آیا، یہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے کہ جس میں حال اور مستقبل کا ذکر ہو۔ معنی کیا بنتا ہے کہ جس نے آج اے حبیب آپ کی حیات میں آپ کی اطاعت کر لی یا قیامت تک اطاعت کرے گا۔ آج ابو بکر، عمر، عثمان و علی شیر خدا کے زمانہ حیات میں اطاعت کی یا قیامت تک جو اطاعت کرے گا۔ اور آگے صیغہ ہے فقد اطاع اللہ۔ اب جہاں صیغہ فرمایا ماضی کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت ہو گئی، یعنی اس کو مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی کرم نوازی کا عالم آپ کیا لگا سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی اطاعت پر وقت نہیں رکھا کہ یہ پینڈنگ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ چلو انتظار کرو قبول کریں گے، نہیں، فرمایا ادھر محبوب کی اطاعت آپ نے کی، تمہاری اطاعت کرنے کی دیر ہے۔ مصطفیٰ کی اطاعت کے صدقے اطاعت مصطفیٰ عبادت خدا بن گئی۔ عمل ایک ہے،